اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم۔ چلیں آج جو ہے بحث پہنچی ہے لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں۔ نوشتن و خواندن عددہا، عددوں کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے اور کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیا لکھنا اور پڑھنا، جیسے لکھا جاتا ہے ویسے ہی پڑھا جاتا ہے، نہ ضروری نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ عددوں کو فارسی زبان میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے اس طریقے سے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو دہائی والی عدد ہوتی ہے، یعنی 10 20 کے اوپر، دہائی کا مطلب کہاں مولانا 20 کے اوپر 20 تک کی جو گنتی آتی ہے تو وہ مشخص ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے جو نام ہے اسی نام کے ساتھ لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے۔ مثلا 5 کو 5، 6 کو 6، 11 کو 11، 15 کو 15، ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی بولیں گے۔ لیکن 20 کے بعد یعنی 21 سے، ٹھیک، 21 کے بعد سے اوپر کی جتنی بھی گنتیاں ہیں نہایت آپ چلے جائیں، ٹھیک ہے، 100 تک فرض کر لیں، فی الحال ابھی آپ بہت اوپر نہ جائیں، 100 تک آپ نہیں، ٹھیک۔ فارسی میں 21 سے لے کر کے 100 تک گنتیوں کا جو قاعدہ قانون ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دہائی والی عدد لائی جاتی ہے۔ مثلا 21 ہے تو پہلے 20 لائیں گے، پھر 1 لائیں گے۔ 25 ہے تو پہلے 20 پھر 5 لائیں گے، ٹھیک۔ پہلے بڑی والی عدد جو دہائی والی ہے اس کو لائیں گے اور اس کے بعد سنگل والی، ٹھیک۔ مثلا آپ کو بولنا ہے 25 تو آپ 25 میں پہلے 20 اور 5 25 ہوتا ہے نا، تو پہلے 20 لائیے، 20 آ گیا۔ اب ایک واو لگے گا یہاں، کیا لگے گا؟ 20 کے بعد، اس کے بعد آپ 5 کیا ہو گیا؟ 20 تو 5، ٹھیک۔ آپ کو 42 کہنا ہے، 42 تو 40 کو کیا کہتے ہیں؟ چہل، ٹھیک۔ اس کے بعد ایک واو، پھر 2 کو 2 کہا جاتا ہے تو ہو جائے گا چہلو 2، ٹھیک۔ آپ کو فرض کر لیں 38 کہنا ہے، 38 تو 30 کو کہا جاتا ہے سی، اس کے بعد واو لگا دیں، پھر کیا ہو گیا؟ سیو ہشت ہو گیا۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ ہے کہ دہائی اور اکائی میں کے بیچ میں ایک واو لایا جاتا ہے۔ پہلے دہائی پھر اکائی والی گنتی لکھی جاتی ہے۔ پہلے بڑی عدد یعنی 20 30 40 50 60 70 والی جو ہوتی ہے وہ عدد لکھی جاتی ہے، اس کے بعد بیچ میں ایک واو لا کے پھر 1 سے لے کر کے 9 تک جو بھی گنتی آپ کو لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو کے ساتھ، لیکن بولنے میں یہ واو تلفظ نہیں ہوتا، یہ جیسے آپ پہلے والے دہائی والے آخری حرف پر پیش دیں گے، 20 و 5 کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے 20 و 5 نہیں کہیں گے، یا آپ چہل و 2 نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ چہل و 2، ٹھیک۔ یہ ہم نے لکھا سی و ہشت، لیکن پڑھیں گے نہیں، ایسے نہیں بولیں گے، لکھیں گے ایسے ہی سی و ہشت، لیکن بولیں گے کیسے، پڑھیں گے کیسے؟ سی یو ہشت، ٹھیک۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے کتاب میں آپ نوشتن و خواندن عددہا، عددوں کو لکھنا اور پڑھنا، کیسے لکھنا ہے کیسے پڑھنا ہے۔ جو داہنی طرف ہے یہ لکھنے کا طریقہ ہے اور بائیں طرف پڑھنا، جیسے می نویسیم لکھیں گے 25
تو لکھیں گے بس و پنج. کیا لکھیں گے؟ بس و پنج. لیکن پڑھیں گے کیسے؟ بس و پنج. واو کو تلفظ نہیں کریں گے بغیر واو کے. سمجھ رہے ہیں؟ 54 50 و 4 50 و 4. لیکن پڑھیں گے کیا؟ 50 و 4 50 و 4. 98 90 و 8. لیکن پڑھیں گے کیا؟ اب یہاں لطفاً بخانید، برائے مہربانی آپ کو پڑھنا ہے. 12 کتنا ہوتا ہے؟ 12 19 19 20 و 5. یہ دیکھیں جیسے لکھا ہوا ویسے نہیں پڑھنا ہے، جیسے پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھنا ہے. ٹھیک. 20 و 5 25 20 و 9 29 CO سے 33 CO 8 38 40 45 45 49 50 50 و 7 57 62 62 60 یعنی 60 اور پھر 2 کتنا ہو جائے گا؟ 60 اور 2 62. 65 65 ہفتہ 2 سے 73 ہفتہ یعنی 70 سے 73. ہفتہ 2 8 78 8 2 1 81 8 2 2 82 8 2 7 87 92 سے 93 92 4 94 100. اس طریقے سے اب آپ نے جانی. اب یہ گنتی دی جا رہی ہے. ٹھیک. اب اس کو بتانا ہے ان کا نام کیا ہے، فارسی میں ان کو کیا کہتے ہیں. 20 کو کیا کہتے ہیں؟ بیست. 40 کو چہل. 60 کو شست. 80 کو ہشتاد. 100 کو صد. اب ادھر آ جائیں. اس کے بعد 11 11 31 CO 1 CO 1 51 51 71 ہفتہ 2 1 ہفتہ 2 1 91 10 30 50 70 90 90 1 21 41 41 81 یہ اس لیے بتایا ہے کہ آپ یہ یہاں سے جو ہے نا یہ اس طریقے سے یہ 31 بتایا ہے. 31 سے لے کر کے پھر آپ آگے بڑھیے پورے 40 تک، پھر ادھر آ جائیے 21 ہے تو 21 سے لے کر کے 30 تک، 41 ہے تو 41 سے 50 تک. یہ اس طریقے سے آپ تمرین کر سکتے ہیں. چلے بار صورت. لطفاً توجہ کنید، برائے مہربانی توجہ فرمائیں. من سے پیراہن دارم، میں 3 کرتا یا 3 کرتے 3 شرٹ رکھتا ہوں. اب ذرا توجہ رکھیں. دیکھیں جب عدد آ جائے گی اور عدد کے ساتھ کسی چیز کا ذکر کیا جائے گا تو جس چیز کا ذکر آئے گا عدد کے بعد وہ جمع نہیں آئے گا. کہ آپ کہیں کہ بھائی 4 تو جمع ہوتا ہے، 5 جو چیز ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے، یعنی 2 سے زیادہ جمع ہوتی ہے. عدد کے ساتھ
سمجھ رہے ہیں؟ جو چیز آتی ہے اس کو بولا جاتا ہے معدود. کیا بولتے ہیں؟ معدود، یعنی جس چیز کو شمار کیا گیا ہو. عدد یعنی عدد، ٹھیک. جس چیز کو شمار کیا جائے، جس چیز کو بیان کیا جائے عدد کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معدود. تو جہاں عدد آ جائے گی معدود مفرد ہی رہے گا، کبھی جمع نہیں ہوگا. ابھی نہیں کہیں گے، مثال کے طور پہ میں 3 پینسل رکھتا ہوں، تو نہیں کہیں گے کہ من سے مدادہا دارم. سمجھ رہے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ من سے مداد دارم. سے جب آ گیا تو اب مداد جو معدود ہے، ٹھیک ہے، وہ مفرد ہی آئے گا. تو یاد رکھیے گا یہ بات ہمیشہ، یہ قاعدہ قانون ہے فارسی زبان کا، کہ فارسی زبان میں عدد کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہمیشہ مفرد ہوتی ہے. اس کو اگر جمع کی صورت میں لائیں گے تو غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہیں گے کلاس میں 25 بچے ہیں، تو نہیں کہیں گے در کلاس 25 بچہ ہستن. غلط. در کلاس 25 کیا ہے؟ بچے ہستن، پسر ہستن، طلبے ہستن، جو بھی لائیں گے آپ تو مفرد لائیں گے. ٹھیک ہے؟ مدرسے میں 4 استاد ہیں، تو ہم نہیں کہیں گے در مدرسے 4 استادہ ہستن. کیا کہیں گے؟ در مدرسے 4 استاد ہستن، نہیں کہیں استادات. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں آپ کتاب دیکھیں. ببوئیم جو صحیح ہے، جو کہنا ہے ہمیں وہ یہ ہے کہ من سے پیراہن دارم، میں 3 کرتے رکھتا ہوں. ٹھیک. اب یہ غلط ہے، من سے پیراہنہا دارم غلط ہے. جب سے آ گیا تو اب اس کے بعد جو معدود ہے وہ مفرد ہی آئے گا، جمع لائیں گے تو غلط ہو جائے گا. او 12 نان می خواہد، وہ 12 روٹیاں چاہتا ہے، یا وہ 12 روٹی چاہتا. می خواہد چاہتا ہے، می خواہد چاہتا ہے. او 12 نان می خواہد، وہ 12 روٹیاں چاہتا ہے. نہیں کہیں گے وہ 12 نانہا می خواہد. سمجھ رہے ہیں؟ چلے اب یہ لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے. ماں ہر روز 4 ساعت به کلاس می رویم بدرس می خوانیم. ماں ہر روز 4 ساعت، ہم ہر دن 4 گھنٹے به کلاس می رویم کلاس جاتے ہیں، بدرس می خوانیم اور درس پڑھتے ہیں. ہم ہر دن 4 گھنٹے کلاس جاتے ہیں اور درس پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں. آن نجارہا ہر روز 28 صندلی بہفت میز می سازند. ان نجارہا وہ بڑھئی، وہ سب بڑھئی، ہر روز ہر دن 28 صندلی 28 کرسیاں، بہفت میز اور 7 میزیں، می سازند بناتے ہیں. وہ سب بڑھئی یا وہ بڑھئی ہر دن 28 کرسی اور 7 میز بناتے ہیں. اب یہ کرسیاں کہنا چاہو تو کرسیاں بھی کہہ سکتے ہیں، جمع ترجمے میں جمع. آقائے حسینی دکتور قلبس، آقائے حسینی دل کے ڈاکٹر ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. او ہر روز 22 بیمار را معائنے می کند، وہ ہر دن 22 بیمار کا معائنہ کرتے ہیں، 22 بیمار کا چیک اپ کرتے ہیں، 22 بیمار کو دیکھتے ہیں. میوے فروش 3 کلو موز و 2 کلو سیب برائے من می کشد. میوے فروش
فروٹ بیچنے والا سے کلو موز 3 کلو کیلا. موز یعنی کیلا. کیونکہ کیلا کلو سے ملتا ہے، ہمارے یہاں درجن پہ ملتا ہے. ہاں ایران میں تول کے دیتے ہیں، کلو پہ ملتا ہے. انڈا بھی کلو پہ ملتا ہے. مہنگا پڑ جائے نہ مہنگا نہیں پڑتا، تقریباً یہی ریٹ پڑتا ہے. ایسے ہی پیسہ بھی دینا چھوٹا ہے. پیسے کی بات یہاں کا 1 روپے وہاں کا 500 روپے. وہ تو پیسہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیلا اور انڈا کیا کرتے ہیں مولانا؟ ایران وغیرہ میں تول کے ملتا ہے. ہاں 500 روپے کی چائے بھی دے دینا. کلو پہ ملتا ہے. ہاں 500 روپے کی چائے. وہاں کے 500 کی، یہاں کی یہاں نہیں. 5 روپے. چلیں. میوے فروش سے کلو موزو 2 کلو سیب برائے من می کے شد. پھل بیچنے والا 3 کلو کیلا اور 2 کلو سیب میرے لیے می کے شد تولتا ہے، وزن کرتا ہے. طول ان خانے 19 متر و عرض آن 10 متر است. اس گھر کی لمبائی، طول ان خانے اس گھر کی لمبائی 19 متر 19 میٹر و عرض آن اور اس کی چوڑائی 10 متر است، 10 میٹر ہے. لطفاً تصحیح کنید. اب جو نیچے جملات دے رہے ہیں یہ جملات غلط ہیں، جملوں میں غلطیاں ہیں. اب آپ لوگوں کو اس کی اصلاح کرنی ہے، جملے کو صحیح کرنا. پہلے غلطی پکڑیے اور پھر دیکھیے کہ کس طریقے سے. کتاب میں لکھا تو نہیں ہے؟ ہاں چلے تو پہلے آپ سے ہی شروع کرتے ہیں. کوئی بولے گا نہیں، جس سے پوچھیں گے صرف وہی. ٹھیک ہے. ہاں ان کا مولانا کا. پدر بزرگم 14 نوحہ دارد. پدر بزرگم 14 نوحہ دارد. میرے دادا 14 پوتا پوتی رکھتے ہیں. ہاں آسان بارک اللہ. کیا رہے گا؟ 14 ہاں نہیں آئے گا. ہاں 90 ہاں نہیں آئے گا. ہاں یہ جو 90 کے آخر میں علامت جمع ہاں لگایا ہے یہ غلط ہے. ہاں کو ہٹا دیں گے جملہ صحیح ہو جائے گا، کیونکہ عدد کے بعد معدود مفرد آنی چاہیے، جمع نہیں. تو پدر بزرگم میرے دادا 14 نوے دارد 14 پوتا پوتی رکھتے ہیں. ٹھیک. تمہاری کیا نام ہے؟ علی عباس. علی عباس صاحب چلے. طول ان خیابان 17 کلو میٹر ہاست. ہاں 17 آ گیا ادھر، عدد آ گئی تو عدد کے بعد معدود جمع نہیں آئے گی، جمع لائیں گے تو غلط ہو جائے گا. طول ان خیابان اس روڈ کی لمبائی 17 کلو میٹر 17 کلومیٹر ہے. ساحل شاگردان ہر روز 10 جملہ در دفتر می نویسند. ہاں کیوں غلط ہے؟ تو ہاں آ جائے گا تو غلط ہوگا. صحیح جواب دو. میں پوچھ رہا ہوں کہ ہاں کیوں غلط ہے؟ ہاں تو یہ بولنا عدد آیا ہے، عدد کے بعد یہ معدود آیا ہے. معدود میں جمع نہیں ہونا چاہیے، معدود جمع نہیں ہونا چاہیے. جواب کامل دیا کرو، ادھورا مت دو. شاگردان یعنی شاگرد ہر روز ہر دن 10 جملے در دفتر کاپی میں مینویسند لکھتے ہیں. ان میوے فروش
ان میوه فروش سے جابهای سیب را وزن میکند. این میوه فروش سیب را وزن میکند. صحیح پڑھو کیا رہے گا؟ چلیں آن لائن والے بتائیں بھئی یہ جملہ کیسے صحیح ہوگا؟ ہاں نہیں لگے گا. اس میں کیا؟ این میوه فروش سے جابه سیب را وزن میکند. ایک ہاں بھی ہے اور یا بھی ہے، کیا ہے؟ دونوں ہٹ جائے گا. دونوں ہٹ جائے گا. آقا یہ جمع کے لیے تو آیا ہے یہاں پر عدد کے بعد عدد میں ہاں تو ہٹے گا، مسئلہ پھر یا بھی ایک ہے. دونوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا لگا ہے نا، ہاں یہ ہے مگر دونوں کو ہٹایا جائے گا. نہ غلط ہے، صرف ہاں ہٹے گا، یا تھوڑی ہٹے گی، کیونکہ جابے میں ہاں ہے. قاعدہ بتایا تھا کہ ایسے کلمات کہ جن کلمات کے آخر میں ہاں ہو، جب وہ اضافہ ہوتے ہیں تو اضافت کے وقت ایک یا لائی جاتی ہے. جیسے کہیں گے خانہ احمد، کیا کہیں گے؟ خانہ احمد. جابع سیب، سیب کا کارٹون، سیب کی پیٹی. تو صرف ہاں ہٹایا جائے گا، ہاں غلط ہے، یا اپنی جگہ پر رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کہیں گے ان میوه فروش سے جابع سیب، سے جابع سیب را وزن میکند. وہ یا صحیح ہے، یا نہیں رہے گا تو غلط ہو جائے گا. یاد آیا آپ لوگوں کو؟ جی ہاں. الف ہو کسی کلمے کے آخر میں، واو ہو کسی کلمے کے آخر میں، ہاں ہو کسی کلمے کے آخر میں، یہ جب اضافہ ہوتے ہیں تو علامت اضافہ یا لائی جاتی ہے، زیر نہیں آتا ہے. آقا اضافے کا مطلب جب اس کے آگے ورڈ ہوتے ہیں. اور اضافے کا مطلب ایک کلمے کی نسبت دینا دوسرے کلمے کی طرف. کہ جابع سیب یعنی سیب کا کارٹون، سیب کی پیٹی ہے نا. اگر سیب نہیں ہوتا تو یا نہیں آتا، لیکن جابا چونکہ اضافہ کیا گیا ہے، اس کی نسبت دی گئی ہے سیب کی طرف، تو اضافہ اب جب ہو گیا تو چونکہ ہاں ہے جابا کے آخری میں، لہذا ایک یا لانی پڑے گی. ٹھیک، یہ قاعدہ قانون پہلے بتایا جا چکا ہے جہاں علامت اضافہ پڑھ رہے تھے کہ کہیں زیر آتا ہے کہیں پر جا. جی ہاں بتایا تھا آپ نے. ہاں حسن، ٹھیک یہ ہو گیا. چلیں ان میوه فروش سے جابع سیب را وزن میکند. یہ پھل بیچنے والا سیب کے 3 پیٹیاں وزن کرتا ہے. سیب کی 3 پیٹی وزن کرتا ہے. دوستم ہر روز ظہر ببشقابہا غذا ودو لیوانہا نوشابہ بخورد. ہاں بولے کیا رہے گا؟ دوپہر کے وقت یا دوپہر میں سے بشقاب غذا، ہاں کیا ہے؟ غلط ہے. 3 پلیٹ کھانا، کون سا دوست ہے؟ دو لیوان نوشابے اور 2 گلاس کولڈ ڈرنک. میخورد کھاتا ہے. ظہر دوپہر. جی ظہر یعنی دوپہر، ظہر یعنی دوپہر. ایسا ہے کہ فارسی میں پینے والی چیز کے لیے بھی وہی مصدر استعمال ہوتا ہے جو مصدر کھانے کے لیے. خوردن، سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ مصدر خوردن کا مطلب ہوتا ہے کھانا، پینے کا مطلب ہوتا ہے نوشیدن. کیا ہے؟ نوشیدن. لیکن فارسی زبان میں پینے والی چیز کو بھی کھانے والی طرح خوردن کہا جاتا ہے. جیسے من یک لیوان آب خوردم، میں نے 1 گلاس پانی پیا. من ہر روز صبح
یک لیوان یا یک لیٹر شیر می خورم، میں ہر دن صبح 1 لیٹر دودھ پیتا ہوں، ہے نا. بچہ ساعت 4 ہر روز، یا کہیں گے ہر روز بچہ ساعت 4 چائے می خورند، بچے ہر دن 4 بجے چائے پیتے ہیں. تو کھاتے نہیں پیتے، چونکہ ہماری زبان میں پینا کہتے ہیں ان کے. چلے بار صورت. اب یہ ہو گیا اب نشانہائے ریاضی. اب یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، سمجھ رہے ہیں. ریاضی یعنی میتھ کی علامتیں. میتھ میں بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں، ہے نا. جوڑنے کی، گھٹانے کی، تقسیم کرنے کی، ضرب کی، الگ الگ، ہے نا. جیسے فارسی میں بھی آپ کو بتائیں گے، ان کا نام ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. میتھ میں کیا کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے، اردو میں کیا کہتے ہیں الگ ہے، فارسی میں کیا کہتے ہیں یہ آپ کو جاننا ہے. مثلا جوڑ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پلس کہتے ہیں. انگلش میں اسی کو کہتے ہیں پلس کہتے ہیں. ہمارے میں کیا کہتے ہیں اردو میں؟ جوڑنا، ہے نا، یا ملانا. فارسی میں کہتے ہیں اس کو مساوی. تو یہ سب آئے گا، کل بتایا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے. آپ پہلے گنتی کو پختہ کیجئے، عددوں کو اچھی طریقے سے